سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ جب اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو جب رات کو سونے لگتے ہیں اس وقت بعض اوقات غلطی کرتے ہیں کہ استنجا وغیرہ کیا اور مسجد میں آئے اور اعتکاف کی نیت کرنا بھول گئے اور اسی طرح سو گئے، اور بعض اوقات کھانے کے ٹائم پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے آئے، کچھ اسلامی بھائی کہتے ہیں چلے میں استنجا بھی کر جاؤں، پھر ان کی نیت ٹوٹ گئی اعتکاف کی، واپس جاتے اسی طرح بھولے سے کھانا شروع کر دیتے ہیں. اب مسجد میں کھانا پینا سونا اعتکاف کے بغیر جائز نہیں، تو یہ جو جائز نہیں ہوگا یہ کہاں تک کہ اس کی رہنمائی فرما دیں. استنجا کھانے جانے سے یہ نفل اعتکاف بھی اسی صورت میں ٹوٹے گا جبکہ مسجد کے خارج ہوں وہ استنجا خانے. کئی جگہ پر استنجا خانے فنائے مسجد میں ہوتے ہیں، تو فنائے مسجد کا جو استنجا خانہ اس میں جانے سے یہ نفل اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں اور میرے لیے خیر و برکت کی. جزاک اللہ خیرا. آپ کے لیے بھی میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں بن مانگے. اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے آمین. اب یہ ایسا روٹین بن گئی ہے، حالانکہ جنازے کی جو دعا پڑھتے ہیں نا، اگر جس کو یاد ہو تو معنی کی طرف توجہ ہو تو سمجھ جائیں گے. نماز جنازے کی دعا میں اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہ اللہ ہمارے زندوں کی اور ہمارے میتوں کی فوت شدگان کی مغفرت فرما. مغفرت کی دعا پہلے زندوں کے لیے بعد میں فوت شدگان کے لیے. جو سلام کرتے ہیں اس میں بھی ہاتھ ملانے میں ایک دعا ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. یہاں بھی پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا ہے. اسی طرح چھینک پر الحمدللہ کہی تو سننے والے پر واجب ہو گیا، یرحمک اللہ کہے تو اب اس چھینکنے والے کے لیے ہے یغفر اللہ لنا ولکم کہے اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. یا یہ کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ پاک تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح فرمائے. تو یوں اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگنا منع نہیں ہے بلکہ مانگنی چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب بزرگوں سے ملتے تھے خود آپ کی عادت تھی کہ مغفرت ہی کی دعا کرواتے تھے، خود فرماتے ہیں، اس کی حکایات بھی ہیں، مغفرت کے لیے دعا کرواتے تھے. ہمارے یہاں ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو اس کی مغفرت کی دعا کریں، والد صاحب کے لیے صحت کی دعا کریں اور میری نوکری لگ جائے یہ دعا کریں. تو چلو یہ نوکری صحت کے لیے بھی دعا صحیح ہے، لیکن ہم سب کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور ساتھ میں ابو کی صحت کی بھی دعا کریں، میری نوکری کی بھی دعا کریں. یہ بھی جملہ بنتا ہے ویسے جو انسب توجہ نہیں ہے، یہ عام ہے. مطلب میں تو کئی بار بول چکا ہوں، یہ اب تو بولنا بھی میں نے بہت کم کر دیا ہے کہ لوگ بس وہ اسی روٹین پر چل رہے ہیں کہ جو فوت شدہ ہیں بس ان کی مغفرت کی
ان کو مطلب سوچ ہوتی ہے، اپنے لیے فکر نہیں ہوتی، بلکہ کمال تو اس میں کہ زندہ آدمی اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے. بھائی آج نہیں تو کل ہم مردوں میں شمار تو ہوں گے نا. آج مسٹر ہیں تو کل مرحوم تو ہوں گے نا. تو اللہ کرے مرحوم ہوں، ورنہ بھاری تعداد ایسی ہے کہ جو مرحوم نہیں ہو سکتے. مرحوم ہو جس پر رحمت کی جائے، یہ بھی دعا کیا لفظ ہے مرحوم. اور جو غیر مسلم ہے وہ مرحوم نہیں ہے، اس کو مرحوم کہنے کو کفر لکھا ہے علماء نے. غیر مسلم کو اس کے لیے یہ دعائیں نہیں ہیں مسلمان کے لیے. تو اللہ کرے مرحوم ہو. فائنلی مرحوم ہو گئے تو پھر تو بیڑا ہی پار ہے. ایمان سلامت لے گئے جبھی تو مرحوم ہے. عوام کا مرحوم کہنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں نے یہ کہا کہ ہم واقعی مرحوم ہو جائیں عند اللہ، اللہ کے نزدیک، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عرض یہ ہے کہ حضور نماز میں کیا فرض سے واجب کی طرف لوٹ سکتے ہیں، اور اگر لوٹ جائے تو کیا نماز پر اثر ہوگا؟ فتح رضویہ پہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر سورت ملانا بھول گیا، سورہ فاتحہ تو پڑھی اور سورت ملانا بھول گیا، تو اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اس رکعت کے رکوع یا قومے میں یاد آ گیا. قومہ کہتے ہیں رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قومہ بولتے ہیں. تو رکوع یا قومے میں یاد آ گیا تب تو واجب ہے کہ قیام کی طرف لوٹ کر آئے، یعنی قیام میں آ جائے، سورت پڑھے اور دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے. یاد رہے اس صورت میں دوبارہ رکوع کرنا فرض ہے، اگر نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ رکوع کرنے کے بعد سجدے میں یا اس کے بعد یاد آیا تو اب لوٹنے کے بجائے صرف آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی. صلو علی الحبیب. سوال عرض ہے کہ نماز جنازہ کے آخر میں جو سلام پھیرا جاتا ہے، یہ سلام پھیرتے وقت کیا دونوں ہاتھ یکدم چھوڑنے چاہیے یا جس طرف سلام پھیرے اس طرف کا ہاتھ چھوڑیں؟ رہنمائی فرما دیں. دونوں ہاتھ کھول دیں پھر سلام پھیریں. یہ عوام یہ کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ کھولتے ہیں تو سیدھی طرف سلام، سیدھا ہاتھ کھولتے ہیں، الٹی طرف سلام پھیرتے ہیں تو الٹا ہاتھ کھولتے ہیں. عوامی طریقہ ہے. یعنی جب کچھ پڑھنا ہوتا ہے تو ہاتھ باندھنا ہے، جب کچھ نہیں پڑھنا تو ہاتھ کھلا رکھنا ہے. تو اس میں اب جو پڑھنا پورا ہو گیا اب یہ کہ ہاتھ بندھا رہنا ضروری نہیں ہے. جیسے وہ نماز عید میں بھی تو طریقہ لکھا ہے نا کہ جہاں پڑھنا ہے اس کو یوں یاد رکھے کہ جہاں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ بندھا رہے، جہاں نہیں پڑھنا وہاں کھلا رکھے. لیکن ہر جگہ یہ ضروری نہیں ہے. تیسری اور چوتھی رکعت جو فرض کی ہے اس میں اگر سورہ فاتحہ پڑھے، افضل تو یہی ہے. اگر نہیں پڑھتا تو 3 بار سبحان اللہ کہہ لے. یہ بھی نہیں کہتا تو اتنی دیر چپ کھڑا رہے. لیکن وہاں ہاتھ کھولنے کا نہیں لکھا ہے. ہاتھ، اس کا مطلب وہاں تو ہاتھ بندھا رہے گا. قیام ہے نا یہ. صلو علی الحبیب. ہم سب کو شیطان بہکاتا ہے، یہ ارشاد فرمائیے شیطان کو کس نے بہکایا؟ حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی سب سے پہلے نافرمانی ابلیس یعنی شیطان نے کی، اور اسے اس کام پر ابھارنے والی چیز نفس کی خواہش تھی، جس کی وجہ سے اس نے تکبر و حسد کیا. اسی نفس نے ابلیس کو 80,000 سال عبادت کرنے کے باوجود گمراہی کے سمندر میں پھینک کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا. اس وقت نہ دنیا تھی، نہ مخلوق تھی، اور نہ کوئی دوسرا شیطان تھا، بلکہ نفس ہی تھا جس سے ابلیس کو تکبر و حسد میں مبتلا کیا. حوالہ منہاج العابدین پیج نمبر 53 دارالکتب العلمیہ بیروت. تو یوں مطلب ہے کہ شیطان کو اس کے نفس نے برباد کیا، نفس نے بہکایا. صلو علی الحبیب.
میت کی تدفین کے بعد 40 قدم بعد میں میت کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے. اس کا ہمارے ایریا میں لوگوں کا رجحان ہے، اور بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ شرعی حکم ارشاد فرما دیجئے. اللہ اکبر. ناجائز ہونے کی تو کوئی بھی وجہ نہیں. اگر 40 قدم کے بعد یہ دعا کرتے ہیں مغفرت کی میت کے لیے، اور اس کو فرض و واجب نہیں کہتے، تو ایک اچھا کام ہے. قدم قدم پر دعا مغفرت کرے تب بھی اچھا کام ہے. یہ ریت جو آپ نے بتائی اگر کوئی رواج ہے اور اس میں اور کوئی برائی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، تو پھر یہ تو اچھا رواج ہے. جیسے ہمارے ہاں تدفین کرنے کے بعد جیسے دعا مانگی جاتی ہے، پھر ہم نے جو دیکھا ہے وہ میت کے گھر جاتے ہیں، وہاں بھی دعا کرتے ہیں. تو اچھا ہی کام ہے یہ. مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہاں قاری صاحبان موجود ہیں، تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سب کو برکتیں دے. دل لگا کر پڑھایا کریں کہ قرآن کریم کی تعلیم عام ہو جائے. اس میں بھی اتنی کمی ہے، اتنی کمی ہے، اتنی کمی ہے. جو پڑھ کے بھی جاتے ہیں کمزوریاں ان میں بھی رہتی ہیں. جلد بازی کی وجہ سے میری حروف چبا جاتے ہیں. اکثر حفاظ کی تو یہی حالت ہے. حالانکہ یہ پڑھے ہوئے ہیں لیکن توجہ. تو قواعد اگر مضبوط ہو گئے پلس قواعد پر عمل ہوا تو پکے ہوں گے. آپ خالی سیکھ لیا اور عمل نہیں ہوا تو پکے نہیں ہوں گے. پھر وہی غلطیاں کرتے ہی رہیں گے. غلطیاں کرنی نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم جو منزل من اللہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. تو اس کا تو ایک ایک حرف اسی طرح ادا ہونا چاہیے جس طرح ایک مطلب ہمیں شریعت نے یہ طریقہ بتایا. اس سے ہٹ کر اس میں کوئی بھی اپنی طرف سے وہ مداخلت نہیں کرنی. جہاں مدات ہیں مدات کا بھی خیال رکھنا ہے. مدات تو ایک تعداد ہے جو کھا جاتی ہے. قاری صاحبان جب زور سے مائک پر پڑھیں گے نا تب ہو سکتا ہے خیال رکھتے ہوں، لیکن بعد میں توجہ رہتی ہے نہیں رہتی ہے. جلدی میں مدات کا خیال نہیں رکھتے. یہ بہت ضروری. مدات بھی قاریوں نے جو اس کا مد کی جو مقدار مقرر کی ہے وہ ضروری ہے. یہ میں نے نوٹ کیا کہ بڑے جو ہیں اس میں توجہ کم رکھتے ہیں، مدات میں آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ اپنے جو بھی قاری صاحبان بھی جو اس وقت سن رہے ہیں، مجھے مجلس کے اسلامی بھائی بھی سن رہے ہیں، وہ بھی اپنا جب اکیلے پڑھتے ہیں نمازوں میں غور کرنا میری بات کو. کہ جیسا الیاس نے کہا تھا کیا واقعی ایسا ہے؟ شاید آپ کو اگر غلطی ہوگی تو سامنے آ جائے گی کہ ہاں یار میں بھی تو جلدی پڑھ رہا ہوں. مطلب ہے یہ المیہ ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی ابو زمزم محمد کامران اتاری پشاور سے مجلس عطیات بخش کے اجتماع میں حاضر ہوا تھا. ماشاءاللہ. حضور عرض یہ ہے کہ ملنساری یہ عطیہ خداوندی ہے یا خود بھی اپنائی جا سکتی ہے، اور آپ نے ملنساری کس سے سیکھی اور ہم ملنسار کیسے بن سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. دیکھو ہر چیز جو بھی ہے وہ اللہ ہی کی عطا سے ہے. ہم سانس بھی لے رہے ہیں اللہ کی عطا سے. اب یہ عالم ہے عالم اسباب، وہ اللہ پاک خالق اسباب ہے، سبب اس نے ہی پیدا فرمائے. اب یہ کہ ہمیں عقل دی، اس نے شعور دیا، سمجھ دی، اور کوشش کرنے کا بھی اسی کی طرف سے یعنی کہ شرف ملتا ہے آدمی کو. تو کوشش کر کے بھی بعض اوقات یہ کہ بتکلف کوشش کرے ملنسار بننے کی تو بھی ممکن ہے. لیکن یہ کہ بس وہ اس پہ تھوڑا سیریس بننا پڑتا ہے. عام طور پہ سن لیتے ہیں، ایزی لیتے ہیں اس کو کہ ہاں یار کریں گے یار، پھر وہ بس ایسے ہی ہو جاتا ہے. ملاقات کرتے منہ چڑھا ہوا رہتا ہے. تو تھوڑا یہ کہ مسکرانے کی عادت اتنی ڈالنی پڑے گی آپ کو کہ ہونٹ تھک جائے. آپ کو شروع میں تو ہونٹ ہو سکتا ہے دکھ جائیں گے. سب سے ملے مسکرا کے، تو آہستہ آہستہ
इंशाअल्लाह उल करीम आदत पड़ जाएगी मिलनसारी की। अब मैंने किससे सीखी? जाए उस्ताद खाली है, मेरे उस्ताद की जगह खाली है, मतलब मुझे याद नहीं है, खुद ही बस कुदरती तौर पर शायद मैं तो यही महसूस कर रहा हूँ कि बस कुदरती तौर पर मैं मिलनसार हूँ। तो सम्मान है से दाऊद इस्लामी से भी पहले से अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे रसूल की बारगाह में मेरा एक सवाल है। मेरी नाई की दुकान है, बच्चों के बाल कटवाने के लिए इसलिए में जाते हैं तो बच्चे रोते हैं, रोने की वजह से कट भी लग जाता है उनको, मतलब ब्लेड का टुक आ जाता है। तो इस सूरत में क्या माफी मांगनी होगी? बच्चों के वालिद साहब से थोड़ी रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैर। भैया ये अगर जो भी बाल बनाए नाई जैसे या बार्बर या हेयर कटर, तो वो माहिर हो अपने तौर पर, वो मतलब एहतियात के साथ जिस तरह बाल बनाए जाते हैं उस तरह ये बना रहा है। अब कट लग गया तो गुनाहगार नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज से तकरीबन 22 साल पहले आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मैं दरस निज़ामी के लिए आया था, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा था। फज्र की नमाज आपके पीछे पढ़ने की सआदत हासिल हुई। आपने जब नमाज पढ़ा ली उसके बाद आपको मैंने अर्ज़ किया, हारिसीन के मामलात की वजह से मैं आगे नहीं आ सका, लेकिन आपने करम नवाजी फरमा कर मुझे अंदर लेके गए महराब की जानिब। आपने फरमाया, बेटा क्या मसला है? मैंने अर्ज़ की कि मेरा दिल नहीं लग रहा दरस निज़ामी में। तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं क्या करूं? मैंने अर्ज़ किया आप दुआ फरमाएं। फिर आपने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुझे वाक़या इरशाद फरमाया। फिर मुझे आप यहीं से आगे PIB कॉलोनी में आपका घर है, वहाँ आप मुझे लेके गए, साथ साथ मुझे समझाते भी गए, बेटा पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह कोई वक्त आएगा आप कामयाब हो जाएंगे। जब आपका घर बिल्कुल करीब आ गया, इतने तक आपका हाथ मुबारक मेरे कंधे पर था। फिर आपने मेरे सीने पे दम किया, तो उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सीने में ठंडक महसूस की और मेरा ऐसा दिल लग गया पढ़ाई में। रब की रहमत शामिल हाल दर्जा उला से दौराए हदीस तक आलमी मदनी मरकज़ में मुझे सादत आपकी दुआओं से मिली। फिर जब मेरी दस्तयार फजीलत हुई तो आपको जब मैं आपके करीब आने लगा तो मुझे आपने इशारा कर फरमाया कि कहाँ भागता है, आइए तशरीफ ले आइए। तो आपने मेरे बाजू से पकड़ कर फरमाया कि आप नारा लगाएं। मैंने कहा हुजूर आपके सामने हम तो नारा नहीं लगा सकते। आपने फरमाया नारा लगाओ। फिर आपने अपने मुबारक हाथों से मेरे पीठ पर मुक्का भी शफकत वाला फरमाया। उसके बाद मैंने 2-3 नारे लगाए। फिर आपने अपने मुबारक हाथों से मेरे सर पर दस्तयार फजीलत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, रब की रहमत आपके वो दम का ये असर था कि तकरीबन कमो पेश 21-22 साल हो चुके हैं। हमारे इलाका ठट्ठा में मेरे घर के सामने रब की रहमत से हाजी मोहम्मद अमीन रुकन शुरा के तवस्सुल से ज़बरदस्त एक मदरसा वहाँ बना है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 मदनी मुन्ने वहाँ पढ़ते हैं, कुछ काफ़ी हिफ्ज़ भी कर चुके हैं। और इस दौरान यानी 20-22 साल के दौरान अपने इलाके से मैं मदनी मुन्नों को लेकर यहाँ आता गया। गोदरा कॉलोनी में, सुरजानी टाउन में उन मदनी मुन्नों को मैंने दाखिला करवाया। उनमें से इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मदनी हो चुके हैं और तकरीबन 4-5 मुदर्रिसीन हैं मदरसतुल मदीना के।
اور اس وقت رب کی رحمت سے وہ آپ کے دعاؤں کا صدقہ ہے الحمدللہ آپ کے سامنے مجھے آنے کی سعادت ملی۔ اس وقت الحمدللہ میرے بڑے بھائی کے صاحبزادے بیٹے محمد ابراہیم جو اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں، الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دورہ حدیث کے طالب علم ہیں، اور 2-4 سال پہلے میرے بھانجے سراج احمد جو عالمی مدنی مرکز میں درجہ خامسہ میں پڑھتے تھے، دل کے آپریشن کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے آپ دعائے مغفرت فرما دیجئے۔ اور اس وقت میرے ساتھ محمد ابراہیم جو کھڑے ہیں، ان کے لیے استقامت کی دعا فرمائیں۔ اللہ کریم آپ کو بھی استقامت نصیب فرمائے، اور آپ کے بھانجے کو اللہ غری کی رحمت کرے، آپ سب کی بھی حساب بخشش کرے۔ ابراہیم کو بھی اللہ پاک استقامت دے، اور یہ بھی مدنی بن جائیں، خوب دعوت اسلامی میں کام کرے۔ دیکھیں جو تعلیم چھوڑ کے بھاگتے ہیں نا، وہ دیکھ لیں کہ انہوں نے دل پکڑ لیا اور پڑھ لیا، تو ان کے ذریعے کتنا قرآن کریم کی خدمت ہوئی، اور مدنی بھی کچھ بنے، کچھ حافظ بنے، اتنا بڑا مدرسہ قائم ہونے میں بھی انہیں یہ بھی ایک سبب شامل ہوا نا ان کا۔ پاپا یہ ماشاءاللہ مدنی جو یامین مدنی ہیں، ان کی پوری فیملی کا ماشاءاللہ اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے اپنی ذاتی زمین دی ہے، اور جو خوبصورت بات دیکھی وہ یہ کہ ان کے بھائیوں نے اور انہوں نے خود ہی مل کر مدرسے کی تعمیر کرائی ہے۔ بالکل یہ کھڑے ہو کر انہوں نے رات دن کوششیں کی۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر، بہت محبت والے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب دیکھو نا، یہ یامین اگر چلے جاتے پڑھائی چھوڑ کر، جیسے جا رہے تھے اور یہ اللہ نے اسباب بنا دی اور یہ رک گئے، اگر یہ چلے جاتے تو شاید یہ ماڈرن بن جاتے، کیا ہوتے یہاں شاید نہ ہوتے، اور اتنا دین کا کام ان کے ذریعے ہوتا۔ تو جتنے بھی ہمارے عیسائی بھائی ہیں، میں سب کو یہی عرض کروں گا کہ یار جو بھی ہے بس یہیں پڑے رہو، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا انشاءاللہ، ادھر ادھر کہیں بھی جانا نہیں ہے۔ ہم ہیں دعوت اسلامی ہے بس، خلاص یک در گیر و محکم گیر۔ مگر آپ لوگ یہ سیزن جب آتے ہیں نا طرح طرح کے، ہاتھ میں آتے نہیں، کوئی ادھر بھاگتا ہے کوئی ادھر بھاگتا ہے، یہاں بہت ضرورت ہے وہاں بہت ضرورت ہے۔ دعوت اسلامی کو آپ سب کی ضرورت ہے، اور آپ سب کو دعوت اسلامی کی ضرورت ہے۔ سمجھا کرے میرے اشارے کو، بس دعوت اسلامی چھوڑ کر کہیں نہیں جانا ہے، اور دعوت اسلامی کے طریقہ کار کو بھی چھوڑ کے کہیں نہیں جانا ہے۔ بس ہر جگہ مبلغ، ہر جگہ مبلغ ہے۔ آپ کو یہ طریقہ دیکھو کتنا کامیاب ہے کہ دنیا کے کتنے ممالک میں الحمدللہ کتنے مدرسے قائم ہو گئے، جامعات قائم ہو گئے، جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، کتنے ہزاروں مبلغین تیار ہو گئے۔ تو اس کو بہت ضرورت ہے، اس کام کو، سمجھے؟ یہ عارضی نہیں ہے ہمارا کام، یہ پرمیننٹ ہے، یہ چلتا ہی رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ اسی میں لگے رہے ہم۔ دعوت اسلامی یہ کام اتنا ہے کہ صحیح بات ہے، سر اونچا کرنے کی فرصت نہیں ہے، یہ ایک محاورہ ہے۔ اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد شاہزیب اتاری، پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ جو گیم ہے پب جی گیم، اس کو کھیلنا کیسا؟ پب جی گیم، چونکہ یہ گیم عورتوں اور میوزک سے بھی خالی نہیں ہوتے، تو بہرحال یہ کہ اگر ایسا ہی ہے کہ عورتیں بھی ہیں میوزک بھی ہیں تو ناجائز ہے، ظاہر ہے ایسا ہر گیم ناجائز ہے کہ جس میں بے پردہ عورتیں آتی ہوں یا یہ میوزک چلتا ہو یا دونوں ہوتے ہوں۔ تو اس سے اگر کسی نے کیا بھی ہے تو اس کو توبہ کرنی ضروری ہے، آئندہ بچنا بھی ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، کسی انسان کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا بھائی کہنا کیسا یا اسرائیل کہنا کیسا؟ دشمن و مبغوض کو دیکھ کر، مبغوض جس سے بغض ہو، دشمنی ہو، تو دشمن و مبغوض، مبغوض مانے جس سے دشمنی ہو، اس کو دیکھ کر یہ کہنا ملک الموت آ گئے، یا کہا اسے میں صحیح دشمن جانتا ہوں جیسا ملک الموت کو۔ اس میں اگر ملک الموت کو برا کہنا ہے تو کفر ہے، اور موت کی ناپسندیدگی کی بنا پر ہے تو کفر نہیں۔ یوں ہی جبرائیل یا میکائیل
या किसी फरिश्ते को जो शख्स ऐब लगाए या तौहीन करे काफिर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के